ریسنٹلی بونڈائی بیچ سڈنی آسٹریلیا میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے۔ دو باپ بیٹے ساجد اکرم جن کی ایج 50 سال کی اور نوید اکرم جن کی ایج 24 سال بتائی جاتی ہے، یہودی ایک فنکشن میں تھے، اپنے کچھ کلچرل فنکشن منا رہے تھے سڈنی بونڈائی بیچ کے اوپر۔ یہ دونوں باپ بیٹے آتے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ 15 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور 40 لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اب پاکستان اور اسلام کے اگینسٹ ایک فیک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سی انڈیا میڈیا رپورٹ کر رہی ہے کہ ساجد اکرم کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن میں آپ کو دی گارڈین اور سی این این کی رپورٹ دکھاتا ہوں کہ دی گارڈین اور سی این این یہ بتا رہی ہے کہ لاسٹ منتھ ساجد اکرم اور نوید اکرم کسی اسپیسیفک ملٹری ٹریننگ کے لیے فلپینس گئے تھے۔ ساجد اکرم کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ انڈین ہے اور نوید اکرم کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ آسٹریلین ہے۔ یہ ساجد اکرم 1998 میں انڈیا سے آسٹریلیا آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا پر، اور نوید اکرم آسٹریلین سٹیزن ہی ہے، آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوئے۔ یعنی یہ بات تو سائڈ پہ ہوگی کہ ان دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان کے جو والدہ ہیں ان کا تعلق ترکی سے ہے۔ اب اسلام کے اگینسٹ پہ ایک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد الاحمد ایک مسلم، ایک سیرین اوریجن آسٹریلین مسلم جو کہ آسٹریلین سٹیزن بھی ہے، وہی بندہ آ کر ساجد اکرم کو ڈس آرم کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلم نے آ کر ساجد اکرم کو ڈس آرم کیا، وہ کام اس نے کیا جو آسٹریلین پولیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہی نہ کرتا تو کتنے لوگوں کی اور جان چلی جاتی۔ احمد الاحمد نے امت مسلم اور اسلام کی عزت بچائی ہے۔ یعنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ احمد الاحمد ہی مسلمان شخص تھا جس نے آ کر نوید اکرم کو ڈس آرم کیا ہے۔ تو نوید اکرم، ساجد اکرم، یہ دونوں ہیں، ان کا تعلق اسلام اور اس مذہب سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس ہی نہیں دیتا کہ ہم جا کر کسی مسلمان کو مارے، کسی انسان کو مارے۔ کہ قرآن میں آیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا، انسان کی بات کی ہے، مسلمان کی نہیں، اس نے تمام انسانیت کو مارا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ تو جو انڈیا میڈیا یہ فالس پروپیگنڈا کر رہا ہے، ان پر تو ویسے کوئی یقین کرتا نہیں ہے گوڈی میڈیا وغیرہ پر، کیونکہ انہوں نے تو 9 مئی کو، جو مئی میں جنگ ہوئی تھی، ایک ہی رات میں انہوں نے لاہور میں بندرگاہ بنا دی تھی۔